انسان کے لیے زندگی میں سب سے قیمتی چیز اخلاص ہے۔ عمل سے بھی زیادہ اہم اخلاص ہوتا ہے۔ ایک عمل اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص سے کیا جائے تو وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا عمل اگر اخلاص سے خالی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے وقت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی بہت ساری مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ ایک عورت ایک پیاسے کتے کے بچے کو پانی پلا دیتی ہے، نیت خالص ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کو بخش کر اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ایک شخص جا رہا ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی ہے، گزرنے والوں کے لیے مشکل کا سبب بن سکتی ہے۔ اس نے اس نیت سے اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا کہ گزرنے والوں کو دشواری نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی اتنی قدر کی کہ اس بندے کو بخش کر جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ تو ہیں چھوٹے چھوٹے سے عمل جو اخلاص کی وجہ سے اتنے قیمتی بن گئے کہ ان احباب کی بخشش کا ذریعہ بن گئے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گئے۔ اس کے مقابلے میں صحیح مسلم میں معروف حدیث ہے کہ قیامت کے دن جن 3 لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جن سے جہنم کی آگ کو سب سے پہلے بھڑکایا جائے گا، ان میں سے ایک عالم دین ہے، ایک مجاہد ہے اور ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا سخی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے بڑے عمل ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دینا، شہادت نوش کر جانا بڑا عظیم عمل ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا بڑا عظیم عمل ہے۔ مال جو کہ انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے کام چونکہ اخلاص سے خالی تھے، اس لیے یہ کرنے والے تینوں اصحاب جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نیت کا استحضار کریں۔ کیا مطلب کہ رک کر سوچیں کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ اگر تو نیت خالص ہے، اللہ کے رضا اس میں موجود ہے تو خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر نیت کوئی اور ہے تو اپنی نیت کو درست کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محنت بھی کریں، وقت بھی لگائیں، پیسے بھی خرچ کریں، لیکن قیامت کے دن ہمیں اس کا صلہ اللہ کے ہاں کچھ نہ ملے۔